بغیر تعلیم ممکن نہیں۔ اصل میں ہمارے کچھ بزرگوں نے، ہمارے کچھ پرانے بزرگوں نے وہ استادوں کو اتنی کھول دے دی، اتنی رسی ڈھیل چھوڑ دی کہ ہم آپ کے پاس بچہ داخل کروا رہے ہیں تو بس ہڈیاں ہماری گوشت تمہارا، یعنی لاد چمڑی، یہ مطلب نہیں۔ یہ تصور اچھا نہیں دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا دین یہ بن گیا ہے کہ بس اس کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے، اس کے بغیر تعلیم نہیں۔ جس استاد کے اندر یہ کوالٹیاں پائی جاتی ہیں، حافظ ہو، قرآن یاد ہو، تجوید پڑھا ہوا ہو، بعمل ہو، آواز اچھی ہے، ترجمہ بیس لا کے پڑھانے کا حق رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بنانے کی توفیق عطا۔ ماہر ہونا یہی بس نہیں، یہی بات کافی نہیں۔ تدریس کا یہ تیسرا اصول جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، باوجود استاد ماہر ہے، ماہر ہونے کے باوجود مزید بہتری کے لیے کوشش جاری رکھے۔ جو استاد اپنے آپ پسند ہے میں بڑا استاد ہوں، میں بڑا استاد ہوں، مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر بڑائی ہے۔ میرے خیال میں میں نے بذات خود بھی اور مولانا طارق مسعود صاحب نے بھی، یقیناً قاری تشریف صاحب نے بھی، سب نے، کافی لوگوں نے محنت کی اور بھائیوں کو انفرادی طور پر کالے بھی کی۔ یہ جو ایسی مجلسوں کا انعقاد ہونا اور وہاں پہ شرکت نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ انسان حالانکہ ساری زندگی طالب علم ہوتا ہے، ساری زندگی طالب علم ہوتا ہے۔ آپ بڑے بڑے محدثین کے واقعات پڑھ کر دیکھیں، ان کی زندگی کے حالات پڑھ کر دیکھیں، محدث ہیں، بڑے بڑے شیخ ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی جا کے حدیث پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے بھی رہے، تاکہ ہم بیک وقت دونوں چیزوں کے مصداق بن گئے۔ خیرکم من تعلم القرآن، اور ہر وقت ہماری یہی کیفیت ہو، ہم طالب علم بھی ہو، استاد۔ میں یہاں پہ ایک دو باتیں مزید توجہ دلانے کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پڑھ کر کوئی دنیا میں کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نبی سے کیا فرما رہے ہیں؟ قل رب زدنی علم، کہہ دیجئے، یہ دعا فرماتے رہے، اللہ میرے علم کے اندر اضافہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، واقعہ سنا ہے نا، پڑھا ہے، سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، وہ جو تین منفرد عجیب سے واقعات بنے، کشتی میں سوار ہوئے اور جب اترنے لگے اس نے کرایہ بھی نہیں دیا، پٹا توڑ دیا۔ بڑی عجیب بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، معصوم بچے کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ بستی میں گئے، بھوکے تھے، ان سے کھانا مانگا، کسی نے کھانا نہیں دیا، اس کے باوجود وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کی، موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ یہاں پہ ان واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا